ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کو اگر آپ کے طریقے کو اگر آپ چھوڑ دو گے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، قرآن کو وہ چھوڑ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے. بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مسئلے کا حل. دیکھیں، مسئلے کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ایک اگر سمجھدار انسان ہے تو وہ بجائے اس کے کہ پریشان ہو، وہ مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے. سمجھدار انسان مسئلے کو بڑھاتا نہیں ہے، مسئلے کو حل کرتا ہے. اور یہ ایک تو مسئلے کا حل جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب آپ حل کرنا چاہیں گے. زندگی ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. ایک مسئلہ ہے، ایک پیپر ہے، ایک امتحان ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سورہ کہف میں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں تمہارا امتحان مقصود ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا، اب دنیا، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان کے طور پہ لیں. اس کو آرام اور آسائش کی جگہ نہ سمجھیں. مزوں کے لیے آپ زندگی مت گزاریں. پیسہ بڑھے، کاروبار اچھا ہو، یہ ہو وہ ہو، دنیا کی سوچ میں زندگی نہ گزاریں. دنیا جو بھی آپ کے مقدر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اس کے لیے پریشانی نہیں، کام کریں، تعلیم حاصل کریں، ڈگریاں لے لیں، یہ کریں وہ کریں، پروفیسر، ڈاکٹر، سرجن بن جائیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لکھا ہوتا ہے نا. اسپتال میں جاتے ہیں، بڑے شوق سے لوگ لکھواتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، پروفیسر، ڈاکٹر، اتنی ڈگریاں اور اتنے یہ. ٹھیک ہے، کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن دنیا ہمارا مسئلہ ہے نہیں، اس کو مسئلہ نہ سمجھیں. دنیا آپ کی تقسیم ہے، اس کے لیے مناسب کوشش کریں. دیٹس آل. مناسب کوشش. شادی کر لیں، بچے نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسری شادی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اور کر بھی لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کر لیں. 4 تک آپ کو اجازت ہے. مسئلہ دنیا نہیں ہے ہمارا. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک مسئلہ سمجھ لیا. ہر شخص پریشان ہے اور اس کی پریشانی کی واحد وجہ کیا ہے؟ دنیا. دنیا کے لیے پریشان ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بھئی الیکشن میں میں نے جیتنا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج کل الیکشن کا ماحول ہے اور وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، اور بس اسی کے لیے ساری توانائیاں. مسئلہ ہمارا دنیا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کون ہیں. دیکھیں، ہماری سائنس بھی یعنی ایک فائدے کو ڈھونڈ لیتی ہے، ایک دوائی کو ایجاد کر لیتی ہے، ایک بیماری کا حل آ جاتا ہے. کیونکہ یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے نا جانتے ہیں کہ بھئی کیا بیماری ہے، وہ تشخیص کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر اس بیماری کا علاج کرتے ہیں. تو اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کینسر کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی تو ڈاکٹر ادھر ادھر کوئی دوائیاں دیتے رہتے ہیں. ابتدا اگر ہوتی ہے نا، ادھر ادھر
پھر آخر میں جا کے کہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ، تو پھر وہ چلو اگر پہلی سٹیج ہے تو علاج شروع ہو جاتا ہے، بیماری اور اس کا علاج. تو ڈاکٹر اگر بیماری کو نہیں جان سکے گا تو علاج کیا کرے گا؟ تو دنیا میں آنے کے بعد ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے مسئلہ سمجھ لیا آپ کام سے گئے. ذلیل اور خوار دنیا کی زندگی ٹھیک ہے، کیا کھا لے پی لے جی لے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، 300 کنال پہ بنگلہ بنا لیا، ہوتے ہیں نا لوگوں کے 300 کنال پہ، تو کیا ہے، ایک چکر روز آپ نہیں لگا سکتے 300 کنال کا. تو مسئلہ دنیا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم امانت کو ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امانت ہے اختیار، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک اختیار دیا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور اسی میں ہماری کامیابی رکھ دی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہاں پر اگر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی اور آخرت کو ترجیح بنا کے گزاری تو آپ کامیاب ہو گئے. دنیا میں کامیابی پہلے آپ کو ملے گی، دنیا میں اچھائی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا آپ کی خراب نہیں ہوگی، اچھی ہوگی. جو قسمت ہے وہ ملے گا، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا. تو یہ مسئلے کا حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھئی میرے پاس کیا چیز ہے. امانت واحد ایک چیز ہے، اختیار، جس کو میں اختیار کا نام دے رہا ہوں. یہ واحد ہے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی، یعنی یہ اختیار کسی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. اس کو اگر آپ نے خیانت شروع کر دی، زندگی اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دی، تو آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ بالکل کلیئرلی قرآن کے حساب سے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا. جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنت ہی المأوى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جواب دہی، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم زندگی یہ امانت کو ضائع نہ کریں. اللہ نے قرآن میں فرمائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے حقدار کو پہنچا دو. تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو یہ امانت جو ہے، اصل میں یہ جو جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا، تو ایسے نہ ہم سوچتے ہیں نہ ہمیں بتایا جاتا ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں آپ کو مسئلے کا حل بتا رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں دنیا میں. پہلی جو غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی کا مالک سمجھ لیتے ہیں. میں اور میری مرضی، یہ جسم میرا ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو یوز کروں گا. تو ابتدا آپ اپنی ذات سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ میری مرضی ہے، میں اس کو جس طرح یوز کروں. پھر آپ دیکھ لیں خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ امانت کو ضائع نہ کریں، امانت کو امانت سمجھیں. زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کبھی میں تمہیں آسانی دے دوں گا، کبھی مشکل دوں گا، کبھی مشکل سوالات آئیں گے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزماؤں گا. تو زندگی امتحان ہے. اپنے حقیقت کو نہ بھولیں، اپنی منزل کو نہ بھلائیں، آخرت کو ترجیح اول بنا دیں.
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے. بہت بڑا بے وقوف ہے. ایک راستے پہ تم چل نہیں رہے تو جنت کا راستہ نہیں، تم تو دوزخ کے راستے پر چل رہے ہو. دوزخ کا راستہ خواہشات نفس کا راستہ ہے. ہم آج کا سب مسلمان یہ بہت بڑا منکر ہے، منکروں کا سردار ہے، ائمۃ الکفر ہے، کافروں کا سردار ہے آج کا مسلمان. یہ نہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، نہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.